آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سامنے کی سب سے بڑی طاقت کو چنوتی دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دور چلے ہیں کہ آپ سب کی مرضی کے خلاف ایک واقعہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا لیڈر تحریک واپس لینے کا اعلان کر دیتا ہے، تحریک سرد پڑ جاتی ہے، لوگ مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ کیا کریں گے؟ اس بارے میں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کیا تھا جب تحریک عدم تعاون کے دوران چورا چوری کا واقعہ پیش آیا اور مہاتما گاندھی نے تحریک واپس لینے کا اعلان کر دیا تھا۔ عدم تعاون یعنی نان کوپریشن کی تحریک کب شروع ہوئی تھی اور اسے واپس لینے کے مہاتما گاندھی کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، جس سے ہندوستان کی تحریک آزادی کم و بیش 2 سال سست روی کا شکار ہو گئی تھی؟ مولانا آزاد نے ایسی حالت سے ملک کے لوگوں کو نکالنے کے لیے 15 دسمبر 1923 کو انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ہر جماعتی جد و جہد کی کامیابی کے لیے اتحاد عمل شرط ہے اور تفرقہ خطرہ۔ اس وقت ہم میں شرط کمزور ہو گئی اور اس لیے ہمیں خطرہ پیش آ گیا ہے، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ ان مشکلات کی نوعیت اور مقدار کا ٹھیک اندازہ کر لیجیے۔ اگر اس میں ذرا بھی کمی بیشی ہوئی تو عجب نہیں ہم ایک دوسرے خطرہ سے دوچار ہو جائیں۔ آج ہم ایک ایسے وسط میں کھڑے ہیں جس کی ایک انتہا غفلت ہے اور دوسری مایوسی۔ اگر ہم نے مشکلات کو اصلیت سے زیادہ سمجھا تو یہ غفلت کی طرف اقدام ہوگا، اور اگر کم کر کے دیکھا تو اس میں مایوسی کی طرف بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ ہمیں نہ تو غافل ہونا چاہیے نہ خائف، ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے اور غالب آنا چاہیے، لیکن یہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم مشکلات کا ٹھیک اندازہ کر لیں۔ مولانا آزاد نے بتایا کہ جن حالات کا سامنا ہندوستان کے عوام اور تحریک آزادی کے علمبرداروں کو کرنا پڑ رہا ہے وہ نئے نہیں ہیں، قدرت کے قانون کا حصہ۔ بھارت کے مولانا نے کہا، ہمیں چاہیے کہ دنیا کی اجتماعی زندگی کے لیے قدرتی قوانین یاد کر لیں۔ ہم حرکت اور زندگی کے اس حیرت انگیز کرہ کی ایک ویسی ہی مخلوق ہیں جیسی انگنت اور نامعلوم مخلوقات اس یکساں گردش کے ساتھ ظہور میں آتی رہی ہے اور آج بھی اس کی آغوش میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ خود بھی اس کائنات ہستی کا ایک چھوٹا سا جزو ہے جس کی نسبت ہم نہیں جانتے کہ کتنا ہے اور کہاں تک ہے، لیکن ہم نے جان لیا ہے کہ وہ اپنی ساری باتوں میں کامل طور پر یکساں ہے، اور اگرچہ اس میں زندگی اور حرکت کے بے شمار مظاہر ہیں، لیکن ان سب کے لیے ان کے خالق کی مرضی کی طرح قانون حیات بھی ایک ہی ہے۔ جو ایک مرتبہ ہو چکا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور جو ایک کے لیے ہوا ہے وہی سب کو پیش آتا ہے۔ وہ یکساں ہے، ہمیں گیر ہے، باہم مشابہ ہے اور اٹل ہے۔ مولانا آزاد نے بتایا کہ جو ہوا ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ اور صرف ہمارے ساتھ ہوا۔ مولانا آزاد نے کہا، یہ یکسانیت کا قانون جس طرح افراد اور اجسام کے لیے ہے، ٹھیک اسی طرح اثروں کے لیے بھی ہے۔ جس طرح افراد کا جسم ہے، دماغ ہے، اور وہ تمام قوا اور خواص ہے جو جسم و دماغ سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح جماعتوں اور اثروں کا بھی جسم ہے، دماغ ہے، نفسیاتی کیفیات ہیں جو ان کے ترکیبی مزاج سے پیدا ہوتی ہیں۔ حالات و نتائج ایک خاص طرح کی طبیعت اور گرد و پیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب کبھی کسی جماعت کی ویسی ہی طبیعت ہوگی اور ویسا ہی گرد و پیش آئے گا، ضرور ہے کہ وہ ظہور میں آئیں۔ قوموں کا آغاز و انجام، عروج و زوال، غفلت و بیداری، آزادی و محکومیت، فتح مندی و ناکامی، سب پر یہی قانون نافذ ہے، اور جو کچھ ایک قوم پر گزرا ہے اور جس کے لیے ہوا ہے، بے جن سے ہی وہی ہر قوم پر گزرتا اور ہر قوم کو پیش آتا ہے۔ مولانا آزاد نے
تحریک آزادی کے علمبرداروں کو قومی جد و جہد کے اتار چڑھاؤ سے واقف کراتے ہوئے کہا، حضرات، آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ قومی زندگی کے اس قانون کے قطعی اور اٹل احکام سے غافل نہ ہو۔ ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ آج جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ نہ تو نیا ہے نہ معمول کے خلاف، بلکہ قومی جد و جہد کے اس مرحلہ کی جس سے ہندوستان گزر رہا ہے ایک بالکل قدیم، معمولی اور ناگزیر حالت ہے۔ دنیا میں یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ قومیں غفلت کے بعد بیدار ہوئی ہیں، اور جب ان کی دماغی اور فکری حالت کا انقلاب پورا ہو چکا ہے تو ان کی خارجی حالت پر بھی یہ کے بعد دیگرے تغیرات طاری ہوئے۔ ان کی مشکلات داخلی بھی ہیں اور خارجی بھی۔ اس کا سفر کبھی یکساں رفتار میں جاری نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ رک رک کر چلتا ہے اور تھم تھم کر بڑھتا ہے۔ اس میں گر گر کر اٹھنا پڑتا ہے اور ٹھوکر کھا کھا کر دوڑنا پڑتا ہے۔ اس کی کامیابیاں مسلسل نہیں ہیں مگر ضروری ہے۔ اس کی فتح مندی قدم قدم پر نہیں ہے مگر آخر میں ہے اور اٹل اور یقینی ہے۔ تحریک عدم تعاون کے دوران مجاہدین آزادی کی صفوں میں پھیلے انتشار کو دور کرنے کے لیے مولانا آزاد نے کہا، حضرات، خدا کا یہ قانون حیات ہماری تناسانیوں کی خاطر معطل نہیں ہو سکتا۔ ہم چلے ہیں تو ہمارے لیے بھی اس کی تمام منزلیں چشم براہ ہیں اور ناگزیر ہے کہ ہم ان سب میں سے گزریں۔ اگر ہماری تیز رفتاری رک گئی تو ہمیشہ رکا کرتی، ہمیں تیزی سے پھر روانہ ہو جانا چاہیے۔ اگر ہماری حرکت میں ایک دفعہ وقفہ سا پڑ گیا ہے تو پڑا ہی کرتا ہے، ہمیں سر نو کوچ کر دینا چاہیے۔ اگر ہم ایک خاص مسئلہ میں متفق نہ ہو سکے یا ہمارے اتحاد کے رشتہ میں ایک گرہ پڑ گئی تو کوئی مذاکرہ نہیں، ہم کیوں نہ متفق ہو جائیں۔ بلا شبہ یہ ایک آزمائش ہے جو سب کی طرح ہمیں بھی پیش آ گئی ہے اور اس پر اسی طرح غالب آنا چاہیے جس طرح باہمت قومیں غالب آتی ہیں۔ مولانا آزاد نے ہندوستان کے قائدین کو بھروسہ دلایا کہ آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوئی ہے، مر نہیں گئی۔ انہوں نے لوگوں کو ایک بار پھر اٹھنے اور پورے جوش و ولولہ کے ساتھ اٹھنے کے لیے کہا۔ کسی قومی جد و جہد کے وقفہ کو خاتمہ سمجھ لینا ایسی ہی غلطی ہوگی جیسے سمندر کا اوتار دیکھ کر سمجھ لے کہ وہ پھر کل نہیں چڑھے گا۔ ہماری اس قومی جد و جہد کو بھی ایک حرکت کے بعد وقفہ پیش آ گیا ہے۔ حضرات، یقیناً یہ ایک آزمائش ہے جس پر ہمیں فتح مند ارادوں کے ساتھ غالب آنا پڑے گا۔ یہ حالت بالکل ایک ایسی معمولی بات ہے جیسے ایک آدمی کا دوڑتے دوڑتے رک جانا کہ دم لے کر پھر دوڑے۔ ہمیں اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے مخالفین اور نکتہ چین ہماری اس حالت سے دھوکہ کھانا پسند کرتے، لیکن خود ہم کو نہیں چاہیے کہ اپنی حقیقت حال کی نسبت کسی قسم کا شبہ قبول کریں۔ کیا ہے جو ہم نے کھو دیا ہے؟ ہماری جد و جہد کے تمام دماغی قوا پوری طرح مضبوط ہے، اس کی جڑوں میں اب تک کوئی جنبش نہیں آئی۔ کیا ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ایک عقیدہ کی طرح ہمارے دلوں میں ہے، ایک مقصد کی طرح ہماری نگاہوں میں ہے اور روح کی طرح ہمارے جسم کی ایک ایک رگ میں دوڑ رہی ہے؟ اور پھر مولانا آزاد نے جنگ آزادی کے تعلق سے ایک تاریخی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، حضرات، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آج آپ سب کی جانب سے ایک ایسا اعلان کروں جو فی الحقیقت آپ کے یقین و احساس کی ترجمانی ہے۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری جد و جہد قائم ہے، بدستور جاری ہے اور ہم ایک ایسے وقفہ کی حالت میں ہیں جس نے فیصلہ کن مارکہ میں التوا ڈال دی ہے مگر جنگ کے لیے التوا نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہوشیاری، سرگرمی اور کوشش کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں مگر ہم ان سے قطعی انکار کرتے ہیں
کہ التوا یا ناامیدی کا کوئی سوال درپیش ہے، لیکن جب میں نے آپ کو اس طرف توجہ دلائی کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو مجھے یہ بھی عرض کرنے دیجئے کہ غفلت کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم اپنی روزانہ زندگی کی حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ بیماری کتنی ہی بے حقیقت ہو، لیکن غفلت اور بد پرہیزی سے فوراً مہلک بنا دی جا سکتی۔ آج جو آزمائش ہمیں پیش آئی ہے، فی الواقع یہ ایک عارضی وقفہ ہے، بشرطے کہ ہم اس کو زیادہ بڑھنے نہ دیں۔ ہم ایسا کیوں کر سکتے ہیں؟ وقت کی مشکلات کا علاج کیا ہے؟ اس کا جواب ہم سب کو معلوم ہے۔ ہم کو صرف اتحاد کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔